بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 306 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما کان لنفس، اور نہیں ہے ممکن کسی جان کے لیے، ان تموتا کہ یہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ، کتاب مؤجلہ لکھا ہے اس نے، لکھنا ایک وقت مقرر، ومن یرید اور جو کوئی چاہتا ہے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، نؤتی ہی ہم اسے دے دیتے ہیں، منہا اس میں سے کچھ، ومن یرید اور جو کوئی چاہتا ہے، ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب، نؤتی ہی منہا ہم اسے دیتے ہیں اس میں سے، وسنجزی الشاکرین اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ ان دو آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہر ایک کو اللہ کے حکم ہی سے موت آ سکتی ہے اور ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ دوسری بات، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو شخص آخرت کا ثواب چاہے گا تو ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے۔ تیسری بات، شکر گزاروں کو جلد ہی ان کا اجر دے دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں موت کے سلسلے میں ناقابل انکار 2 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کے سارے ہی انسانوں کو جو موت آتی ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے آ سکتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ اس آیت میں ایک خاموش سبق ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو کسی کی موت کے موقع پر کچھ ایسی باتیں بطور تعزیت ہی کہہ دیتے ہیں جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ قدرت کے اس فیصلے پر ناراض ہے، اور ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ قادر مطلق نے اس شخص کو موت دے کر گویا ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موت برحق ہے اور موت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو قدرت پر ہلکے قسم کا اعتراض بھی نامناسب ہے۔ ہمیں تو ایسے موقعوں پر یہی جملہ کہنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہو گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی میں راضی ہو گیا۔ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو، وہ ایسا جملہ ہرگز نہیں کہہ سکتا جو تقدیر پر ایمان کے منافی ہو۔ اور دوسری حقیقت موت کے سلسلے میں یہ بتلائی گئی کہ ہر ایک کی موت اس کے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے۔ آدمی جہاں کہیں بھی ہو، مقفل عمارتوں میں ہو، مقفل محلات میں ہو، موت تو وہاں بھی آئے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آ دبا دے گی، اگرچہ تم قلعہ چونا کے قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر گروہ کے لیے ایک میعاد متعین ہے، جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے
اور نہیں آگے بڑھ سکیں گے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ احد کے موقع پر پہاڑی کے ایک دامن پر ٹھہرنے اور وہاں سے نہ ہٹنے کی تلقین کی گئی تھی، مگر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اس خیال سے کہ اب دشمن فرار ہو چکا ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، تو انہیں یہ بات بتلائی گئی کہ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے۔ یا یہ بات قابل غور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مال غنیمت اکٹھا کرنا کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے اعتبار سے تھوڑا سا نامناسب تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ بڑوں کی تھوڑی سی لفظ بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اور ان کے اخلاق کے معیار کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے انہیں اس جانب توجہ دلائی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔